ایک بچے کو بھی کام کرنا پڑے گا، ان کے بچے کو بھی کام کرنا پڑے گا. وہ تو دیر آر نارمل بہت ایسی کم صورت حال ہوتی ہیں کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ٹائم پہ ڈیوریشنز پر کرواتے ہیں، کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے وقتوں میں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیسکلی بیٹا وہ ہم سب کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا اتنی ایزی نہیں ہے جس کو ہم اتنا ایزی لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کو پلیز اپنے طریقے سے سمجھو کہ دنیا آپ کی سگی نہیں ہے. آپ اس میں بےچارے ایک چھوٹی سے معمولی سے چونٹی جتنے ہو اس پوری دنیا میں. آپ کے کریکٹرسٹکس، آپ کا ٹائم، آپ کی کیا کہتے ہیں کریڈیبلٹی کیا ہے. چاہے میں پرائمری کام کروں یا سیکنڈری فنکشنز پہ کام کروں، میں پرائمری فنکشن میں کام کرتی ہوں، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ڈائریکٹ کام کر رہی ہوں. پھر وہیں پر لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میرا انڈائریکٹ ورک کیا ہے، میرا انڈائریکٹ لیٹن فنکشنز کیا ہے، میرے ہڈن فنکشنز کیا ہیں. میں ایٹ دا سیم ٹائم سب کے سامنے بہت اچھا ہوں، بہت اچھی ہوں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں بہت غصے والی بھی ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرے لیٹن فنکشنز ہیں. اب وہاں پر آپ کے پرائمری وائز جو فنکشن ہے وہ سوشل انسٹیٹیوشنز اڈیپٹ کرتے ہیں، آپ کا ریلیجن اڈیپٹ کرتا ہے، آپ کا فیملی، آپ کا ایجوکیشن، آپ کا ورک پلیس، آپ کا میڈیا، یہ سب انسٹیٹیوشنز ایک دوسرے سے ریلیٹڈ اسی لیے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایز اے سیم پرسن جو کام میرے لیے ریلیجن کر رہا ہے وہ ایٹ اے سیم پرسن کہیں پر کسی کے لیے میڈیا کر رہا ہوگا. وہ ایٹ اے سیم کام جو میرے لیے فیملی کری ہے وہ ایٹ اے سیم ٹائم کسی کے لیے ایجوکیشن کر رہا ہوگا. انسٹیٹیوشن وائز ہمارا کام ہے کہ ہم خود کو کنٹرول کریں، میکنائزڈ کریں. کنٹرول اور میکنائز کو ایسے دیکھ لو کہ اگر آپ کو اسکول میں ٹیچر نہیں ڈانٹے گی یا آپ کو اسکول میں استاد نہیں پڑھائے گا تو آپ کا میکنزم کیا ہے، ڈسٹرپٹ ہو جائے گا، آپ خراب ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، آپ کا انفیکٹ آپ کی ہول باڈی جو ہے، اگر میرا دل کام کرنا بند کر دے، میرا دماغ کام کرنا بند ہے تو کہنا یو کال می اے نارمل پرسن، یو کانٹ کال می اے نارمل پرسن. تب آپ مجھے اسپیشل پرسن بولو گے. کیوں؟ کیونکہ میں دنیا پر ڈیپینڈ ہو کے رہ گئی. اٹس سمپل از دیٹ. آپ کے انسٹیٹیوشنز بھی آپ کو بیسیکلی مورالٹی وائز، آپ کو لیگلی وائز ایک ایسے ہیومن بینگ، مطلب ایسے مین اور فیمل کے بیسک بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا انسٹیٹیوشن بھی اسٹرانگ رہے اور آپ کا جو میکنزم ہے، آپ کی جو لائف سٹائل ہے، آپ کی ریلیٹیولی تھنکنگ ہے، وہ سوسائٹی کے لیے بیٹر ہو. دیکھو قائد اعظم ایک تھے، ان کی فیملی کا کوئی رول ابھی ہمیں نہیں نظر آ رہا. علامہ اقبال ایک تھے، مگر کیا آپ سب جانتے ہو کہ علامہ اقبال کی فیملی بہت اسٹرانگ ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی مینٹالٹی اسٹرانگ ہے. ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے بچے ہیں یا ان کی فیملی ہے، اس لیے ہر بندے کو اپنے آپ کو ہی منوانے کی ضرورت پڑی ہے. جو نو میٹر واٹ، میں ان کی فیملی سے کبھی نہیں ملی، بٹ کیا میں ان کی فیملی کو جانتی ہوں؟ ہاں، کیونکہ ان کا سوسائٹی میں ایک رول ہے. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ آپ میں سے کسی کے فادر پرنسپل ہوں گے، کسی کے فادر ٹیچر ہوں گے، کسی کے فادر کچھ ہوں گے، بٹ ان دا لاسٹ فادر تو سب کے سیم ہے. اگر آپ کے فادر بزنس بھی کرتے ہیں یا آپ کے فادر نارمل کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں، ہی از یور فادر، ہی از دا ریسپانسبل کہ ان کی وجہ سے آپ زندگی میں ہو. ٹھیک ہے، آپ کے لیے اب انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے اپنے محدود مدت میں رہ کر، اپنے محدود ٹائم پیریڈ میں رہ کر آپ لوگوں کے لیے اسپیشل کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کا اناگریشن کیا ہے. آپ کو سوری فار ایگزامپل میں کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے لیے ایجوکیشن جیسے فیسلٹی دی کیونکہ ان کے پیرنٹس شاید ان کے لیے نہیں کر چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، اگین آئی ایم ریپیٹنگ کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا تو آپ کے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ آپ کا وجود ہے اس وقت. آپ کے پیرنٹس کہیں پہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتے. ایک دفعہ جا کے ابا جان سے کہیں تو صحیح کہ ابا میں نے اسکول میں جانا ہے یا میں نے کالج میں جانا ہے، تو وہ آپ کو جانے دیں گے. بٹ وہیں پہ کہو کہ ابا جان میں اگر اسکول بھی جاؤں گا صبح اور میں شام کو آپ کے ساتھ دکان پہ بھی بیٹھوں گا تو یہ ایک بہت آئیڈیل سچویشن ہے. ایسی اولاد سب کو دے آمین ثم آمین. یہ بہت ایک جنرلی آئی وڈ سے بہت ہی ایک انبلیویبل سچویشن ہے. بچے نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ساتھ بزرگ ہو رہے ہیں، ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اگر آپ جوان ہو رہے ہیں تو آپ کے پیرنٹس تو بزرگ ہو رہے ہیں نا، بوڑھے ہو رہے ہیں نا. ابھی آپ کو جتنا ٹائم انہوں نے بچپن میں دیا، اب آپ کا وقت ہے کہ آپ ان کو بچپن میں سنبھال سکیں. ان کے بچپن میں، بڑھاپا بھی ان کا بچپن ہی ہے، آپ ان کا کندھا بن سکیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ فادر بےچارے بزرگ ہیں، وہ بےچارے اپنے کام پہ بیٹھے ہوئے اور بچے باہر پھر رہے ہیں. آپ کے سوشل انسٹیٹیوشن نے کیا سکھایا پھر آپ کو؟ سوشل انسٹیٹیوشن بیٹا نظر نہیں آتا، وہ ہمارے ارد گرد ہے، ہمارا ریلیجن ہے. ہم میڈیا سے سیکھتے ہیں، ہم ایجوکیشن سے سیکھتے ہیں، ہم اپنے پولیٹیکل ایجنڈا سے سیکھتے ہیں، کیونکہ رولز اور ریگولیشن ضروری ہے نا. قانون ضروری ہے کہ گرین لائٹ پہ آپ نے چلنا ہے اور ریڈ لائٹ پہ رک جانا ہے. یہ قانون ہے. اگر آپ قانون کی بیہیویئرل ایکسپیکٹڈ نہیں کرو گے تو پھر یہ آپ کا پرابلم ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ فیملی ایز این انسٹیٹیوشن، ابھی یہ سارے ہمارے ریپیٹ ہو رہے ہوں گے تو اس سے میں اگر نہ بھی ایکسپلین کروں تو میرے بچے بہت شہزادے ہیں، مجھے پتا وہ یاد کر لیں گے.
اگین فیملی از دا بیسک. بہت شکریہ. 100% میم کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا, یہ آپ کو چیزیں سیکھنی ہے. آپ کا بیسکلی انٹریکشن کا مطلب کیا, دیکھو ایجوکیشن از انسٹیٹیوشن نا. میں نہیں سکھاؤں گا تو کوئی اور ٹیچر سکھائے گی, کوئی اور ٹیچر نہیں ہوگا تو کوئی اور ٹیچر آ جائے گی, مگر ہم کہیں نہ کہیں استاد بات ایک ہی کرتے ہیں, وچ از ویری سمپل. آنکھیں کھولو, دماغ کھولو, دھیان سے سنو, کرنے کی کوشش کرو. یہ آپ کے لیے ہمارے ٹیچرس ہمیں یہی کہا ہے, ہمارے پیرنٹس ہمیں یہی کہتے ہیں. بٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ گھر میں آپ فیملی, آپ کے بہن بھائی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے پیرنٹس بزرگ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے پیرنٹس اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے پیرنٹس, میرے بچے جو ہے, سوری ٹو سے, میرے بچے جو ہیں کیا اسٹیبل ہو گئے ہیں. اللہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کا سایہ سب پہ سلامت رکھے, آمین ثم آمین. میرے ماں باپ کا بھی, آپ سب کے ماں باپ کا بھی آمین ثم آمین. The thing is that try to understand that is a social order. آپ کے پیرنٹس نے کام کیا, اب آپ کا ٹائم ہے, اب آپ کام کریں, وچ از ویری سمپل. ماں باپ کو لان میں بٹھا کے چائے دینے والا کانسیپٹ سوچو, دیٹ شوڈ بی یور فیوچر. یہ آپ کا فیوچر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. رادر دین دیٹ کہ بٹ یہ چاہیے بحریہ میں گھر گئے تو بیٹ تمہارے آپ کے خود چھت پہ خوبصورت سا لان بنا دو, ماں باپ کو وہاں بٹھا کے چائے سرو کرواؤ, ٹھیک ہے. دس از وٹ وی ٹاک اباؤٹ کہ آپ کا سوشل انسٹیٹیوشن آپ کی ڈفرینسیشن کو, آپ کی ایوری ڈے لائف کو خوبصورت بناتا ہے. زندگی کو خوبصورت بنا رہے ہو یا کیسے اس کو سیکھ رہے ہو, تو بیٹا یہ ہر ایک بندے کے ٹائم پہ آپ بچپن جوانی کی طرف آئیں گے, جوانی سے آپ اپنے میرٹل اسٹیٹس کی طرف آئیں گے, میرٹل اسٹیٹس سے آپ ایک فیملی اسٹیٹس میں آئیں گے. سو دس از اے ڈسرپشن اینڈ دس از دا اڈاپشن, کہ ہر بندہ یہ کرتا ہے. یہ فیملی اورینٹیشن بھی ہے اینڈ کریشن ہے. مین everybody is bound in these culture. ہم سب کرتے ہیں, ہمارا کلچر, ٹھیک ہے, ہمارے نارمز, ہمارے ویلیوز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا نہیں, یہ ضرورت ہے نا, انسان کی ضرورت ہے. آپ کی لائف ٹائم ہے, آپ لائف ٹائم میں آپ ڈفرنٹ فیملیز میں ملتے ہو, آپ کی ڈفرنٹ اورینٹیشنز ہوتی ہے. ایک فیملی ہے جس میں آپ پیدا ہوتے ہو, پھلتے پھولتے ہو, سوشلائز کرتے ہو. پھر ایک وہ فیملی ہوتی ہے جسے آپ فارم کرتے ہو.